ETV بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ الیکشن کمیشن ہفتہ کو سپہر 3 بجے لوک سبھا انتخابات 2024 کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ ساتھ ہی کچھ ریاستوں میں بھی اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ ان تمام درخواستوں پر 19 مارچ کو سماعت کرے گی جس میں شہریت ترمیمی قوانین پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ ہم منگل کو تمام مقدمات کو ایک ساتھ درج کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ بھارت نے شہریت ترمیمی قانون پر امریکہ کے تبصرے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا CAA بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ CAA کے نفاذ پر امریکہ کا بیان غلط معلومات پر مبنی اور غیر منصفانہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ وہ بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں فکر مند ہے اور اس کے نفاذ کی قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے تحت تمام کمیونٹیز کے لیے مساوی سلوک بنیادی جمہوری اصول ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے انتخابی بانڈ اسکیم کی خصوصی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ BJP کو 5 برسوں میں 6060 کروڑ روپے ملے ہیں۔ کھڑگے نے مطالبہ کیا کہ جانچ مکمل ہونے تک BJP کے بینک کھاتوں کو منجمد کیا جائے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی بیٹی کے کویتا کو حیدرآباد رہائش گاہ پر ED نے چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا ہے۔ دہلی شراب گھوٹالہ کیس میں ان کا بھی نام شامل تھا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے جموں کشمیر میں جلد اسمبلی انتخابات کرانے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر گزشتہ 1 دہائی سے انتخابات کے بغیر رہا ہے جس سے خطے میں جمہوری نمائندگی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ تقریباً 5 برسوں کے بعد پہلی بار ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد سری نگر میں خطبہ دیا جس میں انہوں نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی اپیل کی ہے۔ عالمی یوم انسداد اسلاموفوبیا ہر سال 15 مارچ کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف تعصب، امتیازی سلوک اور نفرت کا مقابلہ کرنے اور اسے ختم کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی کرانا ہے۔ ماہ رمضان میں امداد حاصل کرنے والے فلسطینیوں پر ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی جس میں 21 فلسطینی جاں بحق اور 150 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنے اقتصادی مشیر محمد مصطفیٰ کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ محمد اشتی نے مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور غزہ جنگ کے باعث وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔